الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ سبحانہ وتعالی یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کی اولاد کو یعنی کفر اسلام کی تفریق مٹاتے ہوئے آدم کی اولاد کو خطاب کر رہے ہیں کہ شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا۔ وہ ان کے لباس اتار رہا تھا تاکہ ان کو برہنہ کر دے۔ وہ اور اس کے ذریت تمہیں دیکھ سکتے ہیں جبکہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو شیطان کا پہلے دن سے یہ منصوبہ ہے کہ ساری کائنات بغیر لباس کے ہے، انسان کیوں لباس میں ہے، اس کو بے لباس کیا جائے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا۔ شیطان نے جا کر وسوسہ ڈالا اور وسوسے کی وجہ ایک تو ہم کہہ سکتے ہیں جی تاکہ وہ جنت سے نکال دے، لیکن اللہ نے یہ وجہ بیان نہیں کی۔ کیا فرمایا؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا۔ اس نے وسوسہ اس لیے ڈالا تاکہ ان کو برہنہ کر دے۔ تو وہ اس وقت سے لگا ہوا ہے، ہر آنے والی گرمی میں آدم زادوں کو، ان مسلمانوں کو بھی 2-3 انچ ان کی بچیوں کو مزید برہنہ کر دیا جاتا ہے۔ ڈیزائن ہی اس طرح کا بنایا جاتا ہے کہ نہ بازو پورے ہیں، نہ ٹانگیں کی شلوار پوری ہے، نہ سینہ، نہ کمر۔ تو اس طریقے سے ان کو بنا سنوار کر مردوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام نے اس عورت کو ایک ہیرے اور موتی کی طرح مشابہت میں رکھا ہے کہ جس طرح 2 سیپ میں موتی محفوظ ہوتا ہے، ایسے عورت محفوظ ہو اور اس کو جو کھولے وہ وہی ہو جس کی یہ ہے۔ اس کے لیے کیا کہ یہ عورت اس کی آواز سریلی کسی کے کان میں نہ پڑے، اس کی خوشبو بھی کسی کے ناک میں نہ جائے، اس کے جسم کو تو کجا اس کے کپڑوں کو بھی کوئی نہ دیکھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خوشبو لگائے عورت اور جا کر کے مردوں کے سامنے سے گزرے اور ان کو اس کی خوشبو آئے، فرمایا فَهِيَ زَانِيَةٌ، یہ بدکار عورت ہے۔ اور یہ چلے اور قدم اس کے زور زور سے زمین پر لگے تو قدموں کی پازیب کی آواز نکلے، یہ بھی منع کر دیا۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے مار کر نہ چلو کہ تمہاری پازیب کی آواز کسی کے کان میں پڑ جائے۔ اور جو جسم کے اوپر کپڑا ہے خوبصورت پھول اور کڑھائی والا، اس کے اوپر بھی ایک بڑی چادر یا برقع پہن کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اپنے بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے جسم کے اوپر ایک بڑی چادر ڈال کر باہر نکلا کریں۔ اول تو گھر میں رہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اپنے گھروں میں رہا کرو اور اسلام سے پہلی جاہلیت اور کفر کی طرح اپنے جسم کی نمائش نہ کرو، اپنی زینت کی نمائش نہ کرو، اور اگر نکلنا ہے تو کہا اس طرح باپردہ ہو کر نکلو، نہ خوشبو کسی کو آئے آپ کی۔ طیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ۔ عورتوں کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے جس کا رنگ زیادہ ہو اور خوشبو مدھم ہو، اور نہ تیری کوئی شکل دیکھ سکے، نہ تیرے جسم کے اوپر کے کپڑے کوئی دیکھ سکے۔ اور جہاں تک تعلق ہے گلے کی آواز کا، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور ہماری ماؤں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ تم کوئی عام عورت نہیں ہو، جب کوئی غیر مرد آپ سے بات کرے، حالانکہ سارے مرد ان کے بیٹوں کی طرح ہیں، وہ امہات المومنین ہیں، اس کے باوجود کہا
لوچدار انداز، بات کو بلا وجہ لمبا کرنا، چبا چبا کر الفاظ بولنا، اپنی آواز کو سریلی اور لوچدار اور اٹریکشن والی بنا کر پیش کرنا، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بات دو ٹوک کرو، سنجیدگی کے ساتھ بات کرو۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آواز سے اس بندے کے دل میں طمع پیدا ہو جس کے دل میں شہوت کی بیماری۔ تو اسلام اس کو موتی کی طرح چھپا کر رکھتا ہے اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بدکاری کے بالکل قریب تر نہ جاؤ، یعنی بدکاری کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ قریب جانا کیا ہے کہ تیری خوشبو کسی کے غیر محرم کی ناک میں جائے، تیری آواز کسی کے کان میں جائے، اللہ کی سنجیدگی سے بات کی ہو، یا تیری زیور کی آواز کسی کے کان میں جائے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، قدم کو زمین پر زور سے نہ مارو کہ تمہاری زینت کی آواز کسی کے کان میں جائے۔ تو اس کو اس قدر محفوظ کیا اللہ تعالیٰ نے، جبکہ اسلام اس کو بدکاری کے قریب جانا قرار دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کفر اس کو کہتا ہے جی نہیں، فروری میں ایک دن آتا ہے جس میں غیر محرم عورتوں سے بات کی جاتی ہے، ان کو تحائف پیش کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ باتیں کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے جایا جاتا ہے، ان کے ساتھ رابطے کیے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ یہ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، اور عیسائی یہ کہتا ہے، اور بے دین یہ کہتا ہے کہ غیر محرم عورتوں کو ہدیے تحفے پیش کرو۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اسلام کا کیا تقاضا ہے، آپ کے دین کا کیا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا فرماتا ہے کہ کیا ہمیں ان کے اس تہوار میں شرکت کرنی چاہیے؟ یاد رکھو، رب ذوالجلال فرماتے ہیں لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مشابہت اختیار نہ کرو، اور یہ ان کی شکل عقل میں مشابہت تو دور کی بات ہے، یہ تو ان کے دین میں ان کی مشابہت ہے، کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کی طرح یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا مسلمان یہود و نصارہ کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جیسے جوتا چلتا ہے، ایک جوتی آگے پھر دائیں آگے پھر بائیں آگے، اسی طرح کبھی یہودی آگے کفر میں اور کبھی تم ان سے آگے بڑھو گے، یہ حالت تمہاری ہوگی۔ حَتَّى إِذَا دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، اگر وہ سانڈے کی بل میں گھس جائیں گے تو تم بھی گھس جاؤ گے، اور تم عقل کا سوئچ آف کر دو گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ فرمایا اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے گا تو تم بھی کرو گے۔ اور آج ہمیں یہ شکل نظر آ رہی ہے کہ نہ کوئی مسلمانوں کا کلچر اجازت دیتا ہے، نہ والدین اجازت دیتے ہیں، نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ اللہ اس کا رسول اجازت دیتا ہے، اور مسلمان دھڑا دھڑ ان کے تہواروں پر عمل کر رہے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ کفر اسلام کی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ مسلمان کو قطعاً لائق نہیں کہ وہ اس طرح کے کام کرے، کہ وہ کسی غیر محرم سے اس وجہ سے رابطہ کرے کہ جناب عیسائیوں کا یہ تہوار ہے۔ کوئی ان کا پادری تھا، اس کے یہ ویلنٹائن اس کا نام تھا، اس کے نام پر یہ تہوار شروع کیا گیا، اور اس زمانے کے بادشاہ نے شادیوں کو ناجائز قرار دیا تھا، اس نے خفیہ طور پہ رابطے جائز قرار دیے، اس پر کام کیا، اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے، اور ہم مسلمانوں کو قطعی طور پر جائز نہیں کہ ہم ان کی مشابہت اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مفتی محمد یوسف تیبی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائیب کریں اور ہمارے دیگر سوشل اکاؤنٹس لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔